آپ نے سنا ہوگا کہ اسرائیل ایک یہودی ریاست ہے، لیکن یہاں پر غیر یہودی افراد بھی رہتے ہیں اور یہ عرب اقلیتیں ہیں، ایسے فلسطین جن کے پاس اسرائیل شہریت ہے۔ اسرائیل کی آبادی 90 لاکھ سے کچھ بھی زیادہ ہے اور اس میں تقریباً 19 لاکھ افراد عرب ہیں۔ EPA لبنان میں پناہ گزین فلسطین یوم نکبہ کی یاد میں مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یوم نکبہ یوم المیہ فلسطینیوں کی اپنی سرزمین سے ہے دخلی کی یاد میں 15 مئی کو منایا جاتا ہے۔ یہ وہ فلسطینی ہے جو سن 1948 میں اسرائیل ریاست کے قیام کے بعد اپنے گھر اسرائیلی ریاست کی حدود میں آنے جانے کے بعد یہیں پر رہ گئے۔ دیگر 7.5 لاکھ کے قریب فلسطینی یا اپنے گھروں سے نکال دیے گئے یا وہ خود چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جو لوگ نکال دیے گئے یا بھاگ گئے وہ یا تو مقبوضہ عرب اردن، مغربی کنارہ اور غازہ میں بس گئے یا پھر قریبی عرب ممالک میں پناہ گزین کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ عرب افراد جو اب اسرائیل کے اندر رہتے ہیں انہیں اسرائیلی عرب، اسرائیلی فلسطینی یا صرف فلسطینی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل میں موجود زیادہ تر فلسطینی مسلمان ہیں، مگر ان میں دوسرا بڑا مذہبی گروہ مسیحی فلسطینی ہے۔ ان کے پاس 25 جنوری 1949 کو ہونے والے پہلے عام انتخابات سے ہی ووٹ ڈالنے کا حق ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ انہیں کئی دہائیوں سے اسرائیل میں منظم تفریق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گھلنا ملنا اسرائیل میں عرب اور یہودی برادریاں شاذ و نادر ہی گھلتی ملتی ہیں، مگر اس کے باوجود حالیہ مہینوں میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران کے درمیان تعاون دیکھنے میں آیا ہے۔ فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان اسرائیل میں گھلنا ملنا صحت کے شعبے میں بھی نظر آتا ہے، جہاں 20% ڈاکٹر، 25% نرسیں اور 50% فارماسسٹ ہیں۔ ریٹرز مگر اسرائیلی یہودیوں اور یہاں کی شہریت کے حامل فلسطینیوں کے درمیان مشترکہ قومی اقدام، اقتدار اور احساسات ڈھونڈنا مشکل ہے جو انہیں متحد کر سکیں۔ مثال کے طور پر اسرائیلی معاشرے میں فوج ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور فوج میں خدمات انجام دینا تمام اسرائیلی یہودیوں اور دروز افراد کے لیے لازم ہے، جبکہ اسرائیلی شہریت رکھنے والے فلسطینیوں کو اس سے استثناء حاصل ہے۔ تفریق کی شکایت اسرائیل شہریت کے حامل فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک میں منظم تفریق کے شکار ہیں۔